نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کی قسط میں کچھ ادھورا پن رہ گیا تھا، اس کو سمیٹ لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس کو گفتگو کی تھی اس پر کہ اسباب کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس میں اس کے اوپر بات کی کہ اسباب میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے، اور مسبب الاسباب میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اور شروع سے جو میری پہلی ویڈیو سے لے کے اب تک جو میری 17-18 ویڈیو بنی ہے، اس میں موضوع ہمارا اللہ ہے، موضوع ہمارا اللہ ہے، موضوع ہمارا اللہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ میرا پہلا ٹائٹل یہی تھا، اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننا، اللہ سے جڑنا۔ یہی ساری، اگر میں 1,00,000 ویڈیو بھی بناؤں گا تو اسی پر بات کروں گا، اللہ کو پہچاننا اور اللہ سے جڑنا۔ اسی میں ہماری خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا کی، آخرت کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے خاندان کی، ہماری کارخانوں کی، ہماری دکانوں کی، ہماری ہر چیزوں، ہماری روزی کی، رزق کی، سب کی فراوانی، آسانی، راحت، سب اسی کے اندر ہے۔ اور کل کی آخری گفتگو ٹائم کے اوپر تھی کہ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اب وہ قیمتی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ بالکل الگ چیز ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے فلانے کے پاس کتنا ٹائم ہے دنیا میں بھی۔ ہاں، تو اس لیے اپنے ٹائم کی حفاظت کریں اور اپنے اسباب کے نقشوں میں لگ کر مسبب الاسباب کو نہ بھولیں۔ روزی کے نقشوں میں، روزی کی شکلوں میں، روزی کے تپوں میں، روزی کی جگہ کے اداروں میں لگ کر رزاق کو نہ بھولیں، رازق کو نہ بھولیں۔ یہ سبق ہے، دہرانا ہے، پہنچانا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر اس طرح کنکلوڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے اسباب میں بہت کم لگنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کم لگنا، اور یہ سمجھ کر لگنا کہ اس سے ہمارا کام بنے گا نہیں، کام ہمارا اللہ کی ذات سے بنے گا، اللہ کی قدرت سے بنے گا، اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست ہمارے پاس سپلائیاں آئیں گی ہر چیز کی، چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے حالات ہوں۔ تو اب ایک ضروری مضمون بہت زیادہ جو اب شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، نام ہے اللہ کا حفیظ، حافظ اور حفیظ۔ حافظ جو ہے وہ بھی اس کا معنی جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں محافظ ہیں، یہ جیسے انگریزی میں گارڈز کہتے ہیں، اردو میں محافظ کہتے ہیں، یہ حفاظت کرنے والا۔ تو یہ اردو میں حافظ حفاظت کرنے والے کے لحاظ سے کہا سنا جاتا ہے۔ اور ایک حفیظ جو ہے وہ اگر ہم بہت زیادہ گاڑی عربی میں جاتے ہیں تو اس سے جیسے اردو میں بہتر اور بہترین، اسی طرح حافظ کے بعد پھر حفیظ جو ہے وہ بہترین، اس کی جو ہے ڈگری ہے، بہت باریکیوں کے ساتھ مائکرو لیول پر جا کر کہاں کہاں اللہ پاک ہماری حفاظت کرتے ہیں اور کس کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج سے ہماری ویڈیو اس پر چلے گی۔ تو جیسے میں نے شروع سے اپنا پیٹرن یہ رکھا ہے کہ ہم قرآن سے کچھ لیتے ہیں، کچھ حدیث سے لیتے ہیں، اور پھر کچھ واقعات اور مثالوں سے ہم اپنے گفتگو کو واضح کرنے کی اور پوائنٹ آف ویو کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ یوسف میں ایک جگہ آتا ہے واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کہ اللہ پاک حافظ ہیں اور بڑے رحیم اور کریم ہیں، اور
جیسے پہلے بھی عرض کرتا رہا میں، ربوبیت کے قسطوں میں بھی اور اسباب کے لائن کی قسطوں میں بھی، کہ اللہ پاک نے اسباب بنا تو دیے ہیں لیکن اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بچوں کی حفاظت کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بنگلوں کے سامنے گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو زیادہ پیسوں کے لین دین میں چلتے ہیں، وہ لائسنس رکھتے ہیں، پستول رکھتے ہیں اپنے پاس لائسنس لے کر، حفاظت کے پیشے، جان کا خطرہ، مال نہ لٹ جائے۔ اسی طرح ہمارے مرد لوگ یا عورتیں جو بھی باہر نکلتے ہیں، حادثات سے ہم محفوظ رہیں۔ اور آج بھی جو سانحہ ہوا گل پلازہ کا، اس طرح کی آگ لگ جاتی ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، مکان میں آگ لگ جاتی ہے، مارکیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، اس سے ہم محفوظ رہیں۔ ہماری گاڑیاں جس میں ہم جاتے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح بہت ساری حفاظت کی شکلوں کے ہم محتاج رہتے ہیں ہر وقت۔ اور جو دینی گھرانے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، وہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں صبح شام۔ وہ دعائیں ہیں جس پہ حفاظت کی لیے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے روحانی اسباب ہیں۔ جیسے شروع سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب بھی۔ تو حفاظت کے تو بہت شدید اور بہت گمبھیر اور بہت پھیلے ہوئے مسائل ہیں۔ اس میں ہمیں جو دنیاوی اسباب، وسائل، ارینجمنٹس، اکوپمنٹس، وہ سارے وہ بھی حاصل بھی کرنے، اختیار بھی کرنے، ان کو موجود بھی رکھنا ہے، دستیاب رکھنا ہے اپنے پاس، لیکن نظر اصل کے طور پر ہماری حفیظ کے اوپر ہو، جو آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، عرش الہی پہ براجمان ہے، وہ ہے حفیظ۔ ادھر سے جو حفاظت کا نظام چلے گا وہ مضبوط ہے، پائیدار ہے، یقینی ہے۔ یہاں کے نظام تو کبھی کبھی ناکارہ ہی ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا ایک جگہ سیکورٹی سسٹم لگایا ہوا تھا ایک عمارت میں، وہ سیکورٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح سے جو ہے کچھ اور الارم سسٹم لوگ لگاتے ہیں کسی خطرے کی اطلاع دینے کے لیے۔ پتہ چلا جی وہ لگے ہوئے تو تھے لیکن وقت کے اوپر وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے۔ اور بعض دفعہ تو گارڈوں کے ساتھ ایک گاڑی جا رہی ہے، اس میں فائرنگ ہو گئی، وہ گارڈوں کے ہوتے ہوئے جس نے گارڈ اپنے پاس ملازم رکھے تھے، ان کی تنخواہ دیتا تھا، وہی مر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کو بہت غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کی زیادہ تشہیر کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ہر طرف سے مختلف خطرات سے گھرے ہوئے چل رہے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر موت ناچ رہی ہے۔ اچھا بھلا بندہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر اچانک بری خبر آ جاتی ہے۔ عجیب عجیب وائرس پھیلے ہوئے ہیں۔ وائرس سے حفاظت کے لیے لوگ ویکسینیشن کراتے ہیں۔ بھئی کرائیں، ضرور کرائیں، لیکن وہ دعائیں بھی ہیں، وہ اعمال بھی ہیں جن سے کہ ہم اللہ پاک ہمیں ناگہانی بیماری سے بچائیں گے، ناگہانی پریشانی سے بچائیں گے، ناگہانی حادثات سے بچائیں گے۔ تو ہماری تو ویڈیوز کا یہ مقصد ہے، ہم آپ کو اس طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو آج میں اس کو اینڈ کرتا ہوں، اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، قرآن حدیث اور واقعات اور مثالوں کے ذریعے۔ تو اس کو زیادہ زیادہ اہتمام سے سنیں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں زیادہ زیادہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔